حمد و صلات کے بعد سورہ بقرہ 3 پارہ اور یہ رب کے بعد کے آیتیں ہیں اس کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کی سائیکی کو بیان کیا، عمل کو بیان کیا، ان کی کیفیت. ایک صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک ان کی سائیکالوجی ہوتی ہے، ان کی کیفیت ہوتی ہے، اور دوسرے سود خور ہوتے ہیں. سود خور لوگوں کی اپنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک انداز کیفیت. تو یہ دونوں کمپیریٹیولی بیان کیے ہیں اور بتایا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو بس بغیر کسی لالچ کے خرچ کر رہے ہیں. جو صدقہ کرتا ہے تو وہ تو لالچ تو ہے ہی نہیں نا اس میں، وہ تو دے رہا ہے بس اللہ کی راہ میں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اور دینے کا انداز ان کا کہ سبحان اللہ کہ جو دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، دن رات خرچ کرتے ہیں، اور سرًا و علانیہ، اور پوشیدہ اور علانیہ، ہر حالت میں جہاں ضرورت ہے وہاں دے رہے ہیں، جہاں غریب ہیں، مستحق ہیں، لوگ ضرورت مند ہیں وہاں دے رہے ہیں. یہ ہے صدقہ، یہ ہے خیرات، یہ ہے اللہ کی راہ میں دینا. اور اس کے پیچھے جو سائیکالوجی ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، جو نیت ہوتی ہے، وہ بہت شاندار ہوتی ہے. وہ انسانیت کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے. سوچ اور فکر کے لحاظ سے انسانیت جہاں کے اپنی معراج پر ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہوتا. جہاں انسانیت کو ناز ہوتا ہے، قابل فخر جو لوگ کہلائے جا سکتے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرہ قائم رہتا ہے اور غریب پھلتا پھولتا ہے. جو دنیا سے محبت نہیں کرتے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے مال سے محبت نہیں کرتے، انسانیت سے پیار کرتے، جو خود پسند نہیں ہوتے، جو خود پسند و خود بین نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. جبھی تو دیتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ بہت زبردست کوالٹی ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے. یہ قرآن نے ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کا اجر بھی ان کے شائن شان فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے جو ان کے رب کے پاس ہے. 3 دفعہ ان فرمایا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. قرآن کا ایک اشارہ بہت کام کا ہے نا. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان کا اجر ہے بس، ان کے لیے ان کا اجر، پھر ان کے رب کے پاس. سبحان اللہ. جس نے اپنے آپ کو اتنے ہائی لیول پہ رکھا ہوا ہو، اور جو ایسا اپنے آپ سے گویا کہ وہ اپنے آپ کو ترجیح نہ دیتا ہو، اور جو دوسروں کو ترجیح دے، جو اپنے آپ کو مٹا رہا ہو، جو اپنے مال سے محبت نہ کر رہا ہو، دوسروں کی احتیاج و ضرورت کو مقدم رکھ رہا ہو، تو اللہ کے یہاں اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ تو ان کا رائٹ اتنا بڑا بن گیا کہ اب ان کا اجر پکا ہو گیا، ان کو ان کا اجر ملے گا، یہ اس کے مستحق ہو گئے. ان کو نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا؟ انہوں نے تو اپنا دنیا میں چھوڑ دیا، تو اب آخرت میں انہیں کا ہی ہے. جو دنیا میں اپنا چھوڑ دے تو آخرت اسی کی ہے. عند ربہم، اور پھر یہ بڑی زبردست بات ہے، عند ربہم، اللہ فرماتا ہے اجر تو ان کا ہے ہی، ہم بھی ان کے ہیں. عند ربہم، اپنے رب کے پاس. وہ جو رب العالمین ہے، وہ جب نیچے اتر کے اس مقام پر، جس کی شان یہ کہ رب العالمین ہے نا، ساری کائنات کا رب ہے، جب وہ نیچے اتر کے اپنے بندے کے لیے کہے کہ میں اس کا ہوں، تو اس بندے کی کتنی بڑی شان ہو. اگر وزیر اعظم یا صدر مملکت یا کوئی بادشاہ وقت آ کر آپ سے کہہ دے کہ میں بھائی آپ کے ہیں، آپ کے تو مزے آ جائیں گے، بولیں گے دیکھو پورے پاکستان کو، دنیا کو چھوڑ کے میرے ہو گئے.
تو اللہ نے کیسی شان بڑھائی ہے ان کی. فرمایا عند ربہم، ان کے رب کے پاس. یہ سب اعزاز ہے، یہ قربانی ہے نا. یہ مال کی قربانی کوئی آسان بات ہے؟ انسان مال پہ جان دے دیتا ہے. مال کے لیے تو انسان جان دے دیتا ہے، زندگی لگا دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. پھر مال جمع ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے. پھر مرتے مرتے بھی انسان مال سے چمٹتا ہوا جاتا ہے، نہیں چھوڑنا چاہتا. جی ایک صاحب تھے نا، وہ آخری وقت تھا، ساری زندگی جمع کیا مگر دیا کچھ نہیں، کبھی کسی کو نہیں دیا. جب مرنے لگے تو کسی نے کہا بھائی اب تو دے دو، تو آنکھ کھول کر کہنے لگے جان دے تو رہا ہوں اور کیا دے دوں. جان ہی دی انہوں نے، مال نہیں دیا. مال سے اتنا پیار کرتا ہے انسان. اور اسی کیفیت کی وجہ سے مال جو ہے یہ بیچارہ بدنام ہو گیا اور اس کو مال کہنا شروع کر دیا. مال کا کیا قصور تھا؟ قصور تو ہمارا تھا، ہم ہی اس پہ مر مٹے. مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں. وہ کسی کی طرف مائل نہیں ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہیں، اس لیے مال کہلاتا. تو یہ مال کے معنی یہ ہے جس کی طرف مائل ہو جائے، جس کی طرف مائل ہوا جائے، جس کی طرف میلان ہو، اس کو مال کہتے ہیں. الذی یمیل الیہ الناس. تو بھائی یہ مال جو ہے نا ایسی چیز ہے انسان کے بالکل جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. اب کوئی نکال رہا ہو، اب کوئی خرچ کر رہا ہو اس مال کو تو اس کی کیا بات ہے. اسی لیے یہ اجر ہے. قربانی تو قربانی ہے جناب، مال کی قربانی بھی قربانی ہے، جان کی قربانی بھی قربانی ہے. خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، دین کے کاموں میں لگاتے ہیں، اپنی کمائیوں سے ایک حصہ نکالتے ہیں اور دیتے ہیں. وہ بخاری شریف میں حدیث ہے مشہور، آپ نے سنی ہوگی، بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا اور آواز آ رہی تھی جاؤ فلاں کے باغ کو جا کے سیر کرو، سیراب کرو. ایک شخص نے سن لیا، وہ پیچھے پیچھے گیا، وہ پتہ چلا کہ وہ ایک ایسے شخص کا باغ ہے جس کی مختصر یہ کہ اس سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہے. ایک حصہ باغ پہ لگاتا ہے، ایک حصہ بچوں پہ لگاتا ہے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. کہنے لگے بھائی یہی بات ہے، میں نے وہ فلاں جنگل میں فلاں میدان میں سنا، آواز آئی، بادل کو حکم ہوا کہ اس کے باغ کو سیراب کر کے آؤ. یہاں آس پاس کہیں بارش نہیں، تیرے لیے بادل چلا اور تیرے اوپر آ کے برسا اور یہ پانی تیرے باغ تک پہنچا ہے. دیکھو اللہ کی شان. اب یقین جانیے کہ یہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا، اس سے بڑی رحمتیں نازل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عذاب ٹلتے ہیں. جب اللہ فرما رہا ہے میں ان کا ہو گیا، یہ اپنے رب کے پاس اپنا اجر پائیں گے، تو پھر وہ رب یہاں بھی تو نبھاتا ہے نا. اور یہ خرچ کرنے والوں کی وجہ سے یہ زمین سے عذاب ٹلتے ہیں، مصائب ٹلتے ہیں. صدقہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کا اپنا گھر بھی محفوظ اور تمام معاشرہ، سارا ماحول محفوظ. خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں یہ سینس موجود ہے. اس مادیت کے اس دور میں بھی مسلمانوں میں اور پھر خاص طور پہ پاکستان میں بڑا جذبہ موجود ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا یہ کورونا وائرس کے حوالے سے جو فنڈ جمع ہوا، پتہ نہیں 4 کروڑ ارب کتنا ایسے کچھ تھا، میں ابھی یاد نہیں پڑ رہا مجھے، کسی کو فیگر یاد ہو تو مجھے بتائیں. تو اربوں میں وہ فیگر تھا. وہ جو جمع ہوا ہے تو اس میں سے 75% جو ہے نا وہ یہاں کے غریب طبقے نے دیا. جی اب جذبہ دیکھیں لوگ، 75% فنڈ غریب طبقے نے دیا ہے. 25% جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، مالدہ انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دیا. اور وہ 100 کے 200 کے نوٹ، 500 کے نوٹ وہ جمع ہوں. 75% یہ اس قوم کا جذبہ ہے. تو یہاں اللہ کا شکر ہے کہ لوگ خرچ کرتے ہیں. جو صاحب حیثیت ہیں وہ بھی خرچ کرتے ہیں بہت سے، اور جو غریب ہیں وہ بھی جتنا کچھ ہوتا ہے نکالتے ہیں. یہ ملک صرف عوام نے ہی بچا رکھا ہے، یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی. زمین پہ بھی سارا نظام عوام ہی چلا رہی ہے، اور اوپر سے بھی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسی عوام کے صدقے میں. ورنہ اوپر والوں نے تو ڈبونے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. وہ کام ہوئے ہیں اور اتنی لوٹ مار کے وہ الامان والحفیظ دنیا میں مثال نہیں ہے اس کی. تو بہرحال یہ جذبہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ جذبہ یہ قرآن سے آ رہا ہے.
یہ دینی محفلوں سے آ رہا ہے، یہ کربلا کے میدان سے آ رہا ہے، یہ کربلا والوں کا پیغام ہے، قربانی دو۔ ہماری ساری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، ہم جس کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ دیکھو وہ ادھر اللہ کی محبت میں ڈوب گیا، وہ خود ادھر اللہ کی محبت میں ڈوب گیا، اس نے اپنا یہ لٹا دیا، اس نے وہ لٹا دیا۔ بدر و حنین کی تاریخ، محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمد بن فاتح کی تاریخ، یہ مسلمان ہیں۔ تو اس لیے قربانیاں ہیں، کہیں جانوں کی قربانیاں ہیں، کہیں مالوں کی قربانیاں ہیں۔ تو آج کا دن بھی ہے قربانی کا دن ہے، امام علی مقام کی قربانی دنیا کی عظیم ترین قربانی ہے۔ تو اللہ کو یہ جذبہ پسند ہے، اور جب تک یہ جذبہ سلامت ہے انشاءاللہ زمین سلامت ہے۔ جب تک سلامت ہے یہ جذبہ، زمین بچی ہوئی ہے، ہم بچے ہوئے ہیں۔ اس جذبے کو بچا کے رکھنا ہے، اور یہ سب کچھ درسوں میں، اپنے تقریروں میں، باتوں میں، گفتگو میں، محفلوں میں اس کو ڈسکس کرتے رہنا۔ یہی پیغام ملتا ہے مسجدوں سے اور دینی محافل سے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلوں، اب یہ تو ہیں صدقہ خیرات کرنے والے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو مال خوریے ہیں، بس جو مال کے پیچھے اندھے ہو گئے ہیں، اور صدقہ خیرات تو وہ کیا کریں گے، وہ تو بس ہر وقت اس فکر میں ہے کہ اب 2 کے 4 کیسے ہوں، یہاں تک کہ سود جیسی لعنت میں وہ مبتلا ہوئے پڑے ہیں۔ سود کو خوب جناب اچھی طرح انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، سودی کاروبار کو، اس کے اندر وہ نہا رہے ہیں، غوطے کھا رہے ہیں، اور سودی نظام کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، یہ وہ لوگ۔ اللہ، اور سود خور ذہنیت، پیچھے والی ذہنیت کے جو ابھی بیان ہوئی اس کے بالکل الگ رغم ہے، یعنی جسٹ اپوزٹ۔ ایک جذبہ و ذہن وہ ہے کہ اپنے حلال کی کمائی سے دیا، دوسرا جذبہ اور ذہنیت یہ ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں جو کچھ بچا ہوا ہے یہ بھی کھینچ کے لے آؤ، پیسے سے پیسہ کھینچنا بغیر کسی استحقاق کے۔ سود خور کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کا خون نچوڑو، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی مجبوری کو کیش کرو۔ یہ آیا ہے نا قرض لینے، مانگنے کے لیے دے دیتے ہیں، مگر 100 کے 150، 1000 کے 2000، اس کا اتنا مارک اپ، اس کا اتنا سود، اس کا اتنا انٹرسٹ، یہ ہوتا۔ تو اس طرح یہ پہلے عرب میں اس طرح ہوتا تھا، اسلام سے پہلے یہ سلسلہ تھا، اور مہاجن اور سود خور اس طرح لوگوں کا خون نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا کہ سود خوروں کا عذاب میں نے ایسا دیکھا ہے کہ خون کا دریا بہہ رہا تھا، حضور نے فرمایا مجھے دکھایا گیا خون کا دریا بہہ رہا تھا، اس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور وہ اس میں ڈوب رہا تھا، غوطے کھا رہا تھا، اور نکلنے کے لیے وہ کنارے پہ آنا چاہ رہا تھا، اور جب وہ کنارے پہ آتا تھا تو ایک شخص پتھر لے کے بڑا سا کنارے پہ کھڑا ہوتا تھا، اور جیسے وہ قریب آتا تو اس کے منہ پہ پتھر مارتا تھا، وہ دوبارہ اس خون کے دریا میں غرق ہو جاتا تھا۔ یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ برزخ کا عذاب ہے۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو سود کھاتا تھا، تو سود کھانے والا خون کے دریا میں کیوں نہا رہا ہے؟ اس لیے نہا رہا ہے کہ وہ لوگوں کا خون پیتا ہے، وہ لوگوں کا خون پیتا ہے، غریب کا خون پیتا ہے، اور پیسے سے پیسہ بناتا ہے، اس لیے خون کے دریا میں نہا رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا قیامت کے بعد کا عذاب کہ اتنے بڑے بڑے پیٹ جیسے کمرے ہوتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ، اندر کا سب نظر آ رہا تھا مجھے، اور اس میں سانپ لوٹ رہے تھے اور شور مچ رہا تھا اور چیخ رہے تھے، تکلیف میں تھے، سانپ اندر لوٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو سود کھاتے ہیں، آج وہ سود ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بن گیا۔ تو یہ جو لوگوں کا مال کھایا اور پیٹ میں جڑ گیا تو یہ سانپ بنے گا۔ اور یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے
इल्ला कमा यकुमुल लदी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, मगर इस तरह खड़े होंगे जैसे कि किसी को शैतान छू कर दीवाना कर देता है। दुनिया में देखा ना, जिसको शैतान छू ले और मस कर ले तो वो लड़खड़ाता है, वो फिर अपने पैरों पे, अपने तवाजुन पे, अपने वजन पे खड़ा नहीं रहता। तो इस तरह क़यामत में जब लोग झूम रहे होंगे और गिर रहे होंगे और अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकेंगे, समझने सूदखोर, अल्लाह फरमा रहा है ये हाल होगा उनका। ये क्यों? ये इसलिए कि दुनिया में बदहवासी का यही आलम था इनकी। जो सूदखोर की बदहवासी है ना, ये उससे मुनासबत रखता है। पहले वाली जो बात थी कि खून चूसा तो खून का दरिया मिला, पेट में हराम डाला तो सांप और बिच्छू बना। और ये जो बदहवासी की कैफियत है ना, जो साइकी मैंने बताई, सूदखोर की साइकी ये कि यहाँ से भी मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, और बस सबकी कमाइयाँ मेरे पास आ जाए, बदहवासी। और किसी की कोई एहतियाज मजबूरी कुछ नहीं देखते, अंधे हुए पड़े होते हैं और इधर उधर बस मुंह मार रहे होते हैं कि यहाँ से वहाँ से हर जगह से मिले। तो ये जो बदहवासी, अल्लाह इसको ऐसी बदहवासी में बदलेगा फिर कि जैसे शैतान छू के किसी को बदहवास करता है, इस तरह लड़खड़ाएंगे। ये कुरान है। बहुत सख्त अजाब है सूदखोरी का। सूद पर जो अजाब बयान किया, अल्लाह अकबर, इसलिए कोई मामूली मसला नहीं है। ये वाहिद जुर्म है, वाहिद जुर्म है दुनिया का। एक जुर्म और है, वो मैं बताता हूँ, वो हदीस में बताया। या कुरान में ये वाहिद जुर्म है जिस पर अल्लाह ने फरमाया मैं ऐलान जंग करता हूँ। सूदखोर से ऐलान जा रहे हैं, फइल्लम तफअलू फअज़नु बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूलिह, अगर तुम बाज नहीं आए सूद खाने से तो सुन लो, अल्लाह उसके रसूल से ऐलान जंग है। कितनी बड़ी सजा है। और दूसरा जुर्म जिस पे ऐलान जंग हुआ है वो बहुत खतरनाक बात है। वो हदीस कुदसी है, बुखारी में है। फरमाया मन आदा ली वलियन फकद आदनतु बिल हर्ब, जो मेरे वली से अदावत रखे मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। ये भी खतरनाक बात है। तो इसलिए सूद का मामला ऐसा है। हदीस में आया, फरमाया कि सूद लिखने वाले पे लानत, सूद खाने वाले पे लानत, सूद खिलाने वाले पे लानत, सूद के लिखने वाले पे लानत, सूद की गवाही देने वाले पे लानत, इन सब पे लानत फरमाए। इसलिए दोस्तों, अगर सूदी कोई ऐसा कारोबार है, खुदा ना खास्ता, तो उससे जान छुड़ा लो। लिखने लिखाने का कोई काम लिया हुआ है, सूद लिखने का काम, तो उससे आज ही जान छुड़ा लो। बैंक में अगर ऐसी नौकरी मिली हुई है जिसमें इंटरेस्ट का खाता आपको दिया हुआ है और सूद लिखने लिखाने का काम है, तो उससे जान छुड़ा लें। ऐसी जॉब जो सिर्फ सूदी खाते के ऊपर हो और सूद लिखने का काम हो जिसमें, वो हराम है, वो जॉब हलाल नहीं है। अलबत्ता जॉब तो आम है, कई काम हैं उसमें, कई शोबे हैं, और उसमें कहीं सूदी खाता भी आता है, सूदी खाता भी, उस सीट के नीचे सूदी खाता भी आ रहा है, तो फिर जॉब तो हलाल होगी क्योंकि वो मुश्तरक है, वो खास सूदी खाते के लिए नहीं है। जॉब हलाल होगी, आमदनी हलाल होगी, लेकिन वो जो सूद का खाता लिखेगा ना, जब सूद में इंटरेस्ट में डायरेक्ट जाएगा और इन्वॉल्व होगा, वो हराम होगा, वो काम हराम होगा, तो फिर भी एक हुर्मत लगेगी पर। तो ये मैं इसलिए वजाहत के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। तो अलबत्ता चूंकि जॉब चूंकि मुश्तरक थी और वो कई उमूर पर मुश्तमिल थी, तो इसलिए जॉब हलाल होगी। जी, जॉब को हराम, जॉब उस वक्त हराम होगी जब बैन ही सूदी खाते पर जॉब मिलेगी कि तुम्हें ये काम करना है, सूद इंटरेस्ट ये लिखना है, देना है और लेना है, और इसका हिसाब किताब रखना है, ये होगा तो फिर वो जॉब मुकम्मल हराम, वो सैलरी हराम है, वो तनख्वाह हराम। क्योंकि इस हदीस में साफ फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूद लिखे लिखवाए और जो सूद खाए खिलाए, जो गवाह बने, वो उन सब पे अल्लाह की लानत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये बैंकों में सूद रखकर खाने वालों के हवाले से, सूदी अकाउंट में खुलवाने वालों के लिए फरमाया कि सूद के 70 गुना हैं, 70 गुना हैं सूद के। उसमें सबसे हल्का गुना जो है वो अपनी मां से जिना करने के बराबर है। जो सूद खाता है उसका हाल ये है कि उसका हल्का तरीन गुना ये है, और जो इससे भी ऊपर है
وہ اور خطرناک. کہیں فرمایا کہ 72 درجے ہیں سود کے, اس میں کم ترین درجہ یہ ہے ماں سے زنا کرنے کے برابر. ماں سے زنا کرنے کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا, اور سود کھا کے یہ کام کر رہا ہے, اور وہ بھی بالکل آخری کیٹیگری میں, لوور ڈگری میں, اس سے اوپر اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ اتنا خطرناک کام ہے. حدیث پاک میں آیا جس قوم میں سود عام ہو جائے گا اس قوم پہ اللہ تعالیٰ قحط مسلط فرمائے, اور جس قوم کے اندر رشوت عام ہو جائے گی اس قوم پر روب ڈال دے گا, ہیبت پیدا کر دے گا یہ, اور جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا اس قوم پہ وبائیں مسلط فرما دے گا. تو یہ ایسی لعنت ہے کہ جس معاشرے میں یہ چیز پیدا ہو جائے, یعنی ان جرائم میں سے آتی یہ چیزیں, یہ باتیں, سود خوری وغیرہ, جس پر عذاب نازل ہوئے ہیں, جس پہ عذاب اترتا ہے, یہ ان جرائم میں سے ہے. جی ہاں, آدمی نماز چھوڑتا ہے تو تنا گناہگار ہوتا ہے, روزہ چھوڑتا ہے تنا گناہگار ہوتا ہے, لیکن جب یہ چیز عام ہوتی ہے نا, سود کا معاملہ اور یہ زنا کا معاملہ, تو پورے معاشرے پہ عذاب اترتا ہے. پھر پہلے قوموں پہ عذاب ان وجوہات کی بنا پر آتے تھے. تو انسان کو چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کی نفسیات اپنے اندر پیدا کرے. فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ یعنی جو اوپر بتایا عذاب کہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے مقبوض الآواز شخص, تو فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بے ربائی کی طرح تو ہے. اب یہ وہ جو جسٹیفائی کرتے ہیں ان لوگوں کی بات, پہلے بھی لوگ کہتے تھے, یہودی کہتے تھے, مشرکین کہتے تھے کہ سود میں اور یہ بے میں کیا فرق ہے, ربا میں اور بے میں کیا فرق ہے. بے بھی تو وہی نفع کمانا, ایک چیز 100 روپے کے لیے 200 کی بیچ دی تو یوں بھی کماتا آدمی, اور ایسے بھی سود لیتا ہے, یہ بھی کمائی ہے. دونوں ایک جیسی باتیں ہیں, دونوں میں پیسہ بڑھتا ہے, دونوں میں فائدہ ہوتا ہے. اللہ نے اپنے انداز سے فرمایا, شان جلالت کے ساتھ, اور جو حکم شرع ہے اس انداز میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تحقیق و انکوائری کرنا تمہارا کام ہے, نتائج پہ تم نظر رکھو اور دیکھو کہ بے کے کیا نتائج ہیں کاروبار کے, اور سود کے کیا نتائج ہیں, یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ اپنی شان کے مطابق فرمایا. سنو, اللہ نے بے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام فرمایا. دو ٹوک ورڈکٹ, بالکل واضح فیصلہ. بے حلال ہے, سود حرام ہے, بات ختم ہو گئی بس. فرمایا ہم نے حرام کر دیا. اب تمہاری سمجھ میں آتے آتے آئے گا, نہیں آتا نہ آئے, لیکن یہ سن لو اللہ کا فیصلہ, اللہ پہ ایمان ہے تو یہ فیصلہ ہے, سود حرام ہے. چاہے وہ سود اب نجی ضروریات کے تحت لیا گیا ہو یا چاہے کاروباری قرضے کے اوپر سود لیا جائے. آج کل یہ بحث ہے, پہلے یہ بحث تھی. اب کہتے ہیں جی کاروباری قرضوں پہ سود کا رواج تو اب ہوا ہے, اور قرآن جس دور میں نازل ہوا اس زمانے میں تو پرسنل سود ہوتا تھا, ذاتی نجی ضروریات کے تحت سود لیا جاتا تھا. ایک آدمی اپنی نجی ضرورت کے تحت آتا تھا کہ مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے, مجھے گھر بنانا ہے, مجھے بیمار ہوں, مجھے علاج کرانا ہے وغیرہ وغیرہ. تب ایک مہاجن کیا کرتا تھا, اس کو پیسے دے دیتا تھا اور پھر اس سے سود لیتا تھا, اور باقاعدہ ایک میعاد طے کر لیتا تھا, اتنی مدت مجھے پیسے دیں گے, نہیں دیں گے وہ بڑھے گا, یہاں تک ملٹیپل ہوتا تھا. اس طرح لوگ کہتے ہیں اس طرح تو واقعی ظلم ہے, خون چوس رہے ہیں لوگ, ایک آدمی ضرورت مند ہے اس سے سود کھا رہے ہیں. تو اس وقت قرآن نے فرمایا سود حرام ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ دور بدل گیا, اب بڑے بڑے اب انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے بڑے لوگ, مالدار لوگ ہیں, بینکنگ سسٹم ہے. اب یہ بینک جو ہے یہ ان کو قرضے دیتا ہے. اب قرضہ لینے والا کوئی وہ غریب مجبور آدمی تھوڑی ہے کوئی. اب ایک انڈسٹری لگا رہا ہے, ایک بڑا مالدار آدمی ہے وہ جناب, انڈسٹری لگا رہا ہے, ایک کے بعد ایک کے بعد وہ قرضہ لے رہا ہے, تو کوئی مجبوری نہیں ہے اس کی ایسی. پھر بینک اس سے سود لے رہا ہے, اس سے سود وصول کر رہا ہے, سود پہ قرضہ دے رہا ہے. تو کسی مجبور سے بینک فائدہ نہیں اٹھا رہا, یہ کہہ رہے ہیں. یہ ان کی لاجک بیان کر رہا ہوں میں, جو ابھی اس کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد بینک جو ہے وہ جو لوگوں کے, غریبوں کے, ضرورت مندوں کے کھاتے ہوتے ہیں تو ان کے کھاتوں پہ سود دیتا ہے, ان کی سیونگز پہ سود دیتا ہے. تو یہ لوگوں کی مدد ہو رہی.
اور بینک بھی خوشی سے دے رہا ہے. جو انڈسٹریلسٹ ہے اس نے بھی خوشی سے دیا سود, اور بینک جو دے رہا ہے غریبوں کو ان کے اکاؤنٹس پر وہ بھی خوشی سے دے رہا ہے. تو یہ تو ماحول ہی بدل گیا سارا. اس دور میں جب سود کا لین دین تھا اس وقت تو وہ بیچارہ کوئی غریب آدمی جس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, مجبوری ہے, وہ سود وہ قرضہ لینے آیا تو اس سے سود لے لیتا تھا ایک آدمی, تو وہ واقعی ظلم تھا. یہاں کوئی ظلم نہیں ہے, تو سب پھل پھول گئے. کاروباری انڈسٹریلسٹ اور یہ بزنس مین وہ اپنے مزے کر رہے ہیں. غریب آدمی جو تھوڑی سیونگ لے کر آیا, بینک میں اکاؤنٹ کھولا, اس کو بھی مزہ آ گیا, بینک کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا, بینک بھی چلتا رہا. لیجیے سب یہ ہے آج کی لاجک. ایک بات سن لیجئے جناب, یہ ساری باتیں بیکار ہیں. اگر اللہ کی بات سامنے ہے, خدا پر ایمان ہے, قرآن سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سامنے, تو پھر اس چکروں میں نہ پڑی. اس طرح کی یہ جو ہے نا خوش گپیاں, یہ بہت ہیں آج کرنے والے ہر معاملے میں. لوگ اسی قسم کی خوش گپیاں کر کر کے لاجکیں لگا کے شراب بھی حلال کر لیں گے اور بدکاریاں بھی حلال کر لیں گے, بہت سارے ناجائز کام حلال کریں گے, ایسی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, سب کریں گے. تو اس لیے ان چکروں میں جو پڑا تو وہ گیا. وہ بنی اسرائیل کی ایک قوم نے وہ مچھلی پکڑنے کے لیے ہفتے کے دن ایک چکر چلایا تھا اور بڑا اچھا سا ہیلا نکالا تھا, بظاہر اچھا سا, اور وہ سمجھ میں بھی آ گیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, رات کو جال بچھائیں گے, مچھلیاں آ کے خود ہی پھنستی رہیں گی, پکڑیں گے نہیں ہم. اللہ نے پکڑنے سے منع کیا, ہفتے کے دن نہیں پکڑو گے تو پکڑنے سے منع کیا, ہم اتوار کو پکڑ لیں گے, ہفتے کے دن تو ہم پھنسائیں گے, وہ ہمارے کھڈوں میں آ جائیں گی, چھوڑ دیں گے, اتوار کے دن جائیں گے, پکڑ کے گھر لے جائیں گے. بس اس طرح دیکھو, اللہ خیر صلی اللہ, سب ٹھیک ہے. بس یہ کیا انہوں نے, مطمئن ہو گئے. کچھ لوگوں نے سمجھایا دیکھو نہ کرو ایسا, خدا کے ساتھ مذاق نہ کرو, یہ تم یہ ہیلے جو کر رہے ہو یہ غلط ہے. جب منع ہے تو منع ہے, نہیں مانے. وہی قرآن میں بتایا کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ سارے کے سارے بندر ہو گئے, کونوا قردۃ خاسئین, سب بندر ہو گئے. اس لیے خدا کے معاملات میں اس طرح کی لاجک نہیں لگے گی کہ آج کا دور بدل گیا, پہلے دور اور تھا. ہم ایک اصولی طور پر بات کرتے ہیں جو اس سے دین ثابت ہوتا ہے, اور وہ یہ, اللہ کی کتاب مطلقاً ایبسلوٹ ٹرم میں سود کو حرام قرار دے رہی ہے. چاہے کسی بھی حالت میں آپ ہیں, چاہے کسی غریب کی ضرورت کا مسئلہ ہو یا کاروباری قرضوں کا معاملہ ہو, ایک غریب کا قرضہ ہو یا کاروباری قرضہ ہو, دونوں قسم کے قرضوں کے حوالے سے مطلقاً فرما دیا کہ سود حرام ہے. اس میں کوئی استثناء نہیں فرمایا, کوئی کنڈیشن نہیں لگائی, کوئی اس میں زمانے وغیرہ کے تغیرات کی بات نہیں کی, بالکل صاف صاف فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. بس یہ ایک اصولی بات ہے. اچھا, پھر بہت سارے جواب ہیں, میں مختصر کر کے دوسری بات عرض کروں. یہ جو فرض کیا گیا کہ اس زمانے میں صرف پرسنل قرضے جو تھے اس پہ سود لیا جاتا تھا, ذاتی قرضے, نجی ضرورت کے قرضوں پہ سود لیا جاتا تھا, یہ غلط ہے, یہ بنیادی غلط ہے. آپ نے تاریخ پڑھی نہیں, باقاعدہ کاروباری قرضے بھی ہوتے تھے اس زمانے, پورے خاندان سود دیتے تھے, سود لیتے تھے پورے خاندان. اور آل عبد المطلب کے حوالے سے خود حضور نے فرمایا کہ جس کا سودی قرضہ ان کے اوپر ہے میں نے معاف کیا, اس کو اپنے پیروں کے نیچے روندا ہے. جو خاندان تھے, قریش کے خاندان, یہودیوں کے خاندان, بڑے بڑے لوگوں کے خاندان, باقاعدہ سود پہ قرضے جاری کرتے تھے, اور لوگ کاروباری بنیادوں پہ بھی قرضے لیتے تھے. وہ سود قرضے دیتے تھے اور کاروباری بنیادوں پہ لوگ قرضے لیتے تھے, اور اس پہ یہ لوگ سود وصول کرتے تھے, اور یہ باقاعدہ کاروباری ایک بنیاد تھی وہاں. تو ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھا گیا کہ قرآن اس دور میں آیا تھا جب یہ اس قسم کا ماحول نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد اس حوالے سے آخری بات یہ کہ جو یہ لگ رہا ہے نا کہ جی وہ بھی خوش اور یہ بھی خوش, انڈسٹریلسٹ بڑے مزے سے خوشی سے سود دے رہا ہے اور بینک بھی جو ہے بڑے آرام سے سود ادا کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے جناب. یہ 2-3 طبقوں پر معاشرہ مشتمل نہیں ہے. یا کروڑوں لوگ وہ ہیں جن کا کوئی کھاتا بینک میں نہیں کھلا, نہ ان کی انڈسٹری لگی ہے, نہ ان کا کوئی کھاتا بینک میں کھلا ہے. وہ غریب بیچارہ اپنے گھر میں بیٹھا روزانہ محنت مزدوری کر کے کما رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ مہینے کے پیسے کما کے
بازار میں آ رہا ہے اور آ کر کے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہا ہے. اب وہ جب وہ چیزیں خرید رہا ہے تو وہ جو اوپر 2-3 کی کلاسیں سود کا دور چلا رہی ہیں اور قرضے لے رہی ہیں، وہ سارا کا سارا جو برڈن ہے انڈسٹری پر، وہ ساری لاگت اور کاسٹ جو ہے وہ اس غریب کی جیب پہ پڑ گئی ہے، اور اوپر 2-3 گلاس کے مزے آئے ہوئے ہیں. یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے یہ اپنے گھر سے ادا نہیں کر رہا، یہ اپنی جو چیز بنا کے بیچ رہا ہے مارکیٹ میں لے کر آتا ہے تمام مصنوعات، پھر اس کے بعد جب اس کا حساب لگاتا ہے تو پوری کاسٹ بما سود کے اس کی قیمت کو تعین کرتا ہے. اب یہ جو چیز آپ کی 10 کے بجائے 15 کی مل رہی ہے اور اس کے اندر جو سود وہ ادا کر رہا ہے اوپر، یہ بیچارہ غریب اپنی جیب سے دے رہا ہے. اور یوں غریب نکالتے نکالتے ایک صابن اور صرف سے لے کر کے اپنے دال دلیا تک کی تمام چیزوں میں جب وہ پائی پائی سود دیتا چلا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ غریب کی کمائی، اس کا خون پسینہ یہ 2-3 ہاتھوں میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے. ایک انڈسٹریلسٹ، بزنس مین، دوسرا بینک اور تیسرے اکاؤنٹ ہولڈر، بس ان ہاتھوں میں پیسہ اس طرح محسور ہو جاتا ہے کہ غریب بیچارہ نچڑتا ہی رہتا ہے اور یہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں. اسی لیے سود کا سب سے بڑی لعنت سود کی ہے اور اس کا خوفناک نتیجہ کہ معاشرہ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا ہے. کبھی بیلنس قائم نہیں رہے گا معاشرہ. پوری دنیا کا یہ حال ہو چکا. آج یہودیوں نے جو پوری دنیا کو سودی نظام میں جھگڑا ہوا اس کا نتیجہ بھی یہی نکل رہا ہے کہ کئی ملک جو ہیں ان پہ سودی قرضے ایسے چڑھے ہوئے ہیں. ہم کیا اس کو یاد نہیں رکھتے کہ ہمارے ملک کا کیا اشر ہوا ہے؟ سودی قرضے کے نیچے آج اتنے دبے ہوئے ہیں کہ وہ ڈبل ٹرپل ملٹیپل ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گیا. ایک بچہ 1 لاکھ کا ڈالر کا محتاج پیدا ہو رہا ہے. 1 لاکھ ڈالر یا 1 لاکھ روپے کا محتاج پیدا ہو رہا ہے ہمارے یہاں. ایک بچہ پاکستان میں پہلے سے آلریڈی مقروض ہے. ایک بچہ مقروض ہے، جو پیدا نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے. تو سودی قرضے. اور میں انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے ہی پڑھ دوں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے اسلامی ممالک بھی جو آپ کی ہمدردی میں، آپ کی محبت میں اور آپ کے انسانیت دوستی میں آپ کو قرضے دیتے ہیں. عرب ممالک، سعودی عرب جیسا ملک، اسلام کا مرکز، یہ بھی سود پہ دیتے ہیں. یہاں بھی سود چل رہا ہے. یہ جو ابھی گرانٹ ملی، پیسہ ملا، ابھی 1 ارب جو واپس کیا وہ میں سود ہی کرتے ہیں. تو یہ حال ہو گیا ہمارا. ہم مسلمانوں کو بھی یہ سود کی لعنت ایسی لگی ہوئی ہے. اب ذرا اوپر والوں کا تو کچھ نہیں بگڑا، یہ قوم کا جو خون پسینہ نکل کے گیا ہے ان سے پوچھئے بیچاروں سے. دیا تو اس قوم نے ہے. وہ جتنا بھی قرضہ دے رہے ہیں اوپر سب کی قوم دے رہی ہے. جو کسان کھیتوں میں دن رات اپنا خون جلا رہا ہے وہ دے رہا ہے. جو مزدور دیواریں ڈھو رہا ہے وہ دے رہا ہے. جو لوگ بیچارے زمین کھود کے اپنا رزق کما رہے ہیں وہ دے رہے ہیں. دن رات کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. یہ ہے وہ سود کا اثر. اس لیے معاشرہ کبھی پھل پھول نہیں سکتا. یہ خطرناک معیشت ہے. نظام معیشت کا ناسور ہے سود. اور جس معاشرے میں سود نہیں ہوگا وہ معاشرہ خوب پھلے گا پھولے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. آگے ایک بات فرمائی اللہ نے 1-2 آیتوں کے بعد فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات کو پالتا ہے، صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. تو دیکھیے جب سود کی ذہنیت نہیں ہوگی نا تو پھر صدقے کی ذہنیت ہوگی، قرض احسن ہوگا، پھر لوگوں کی مدد ہوگی، امداد ہوگی، یا کاروبار ہوگا. اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، پیسہ بڑھانا چاہتا ہے، کاروبار کرے گا. تو بہرحال یہ چیز اللہ تعالیٰ پالتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے. ایک جگہ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ جو تم مال دیتے ہو اپنا قرضے کے طور پر تاکہ اس پہ سود وصول کرو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مالوں میں جا کے بڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم دے رہے ہو یہ تمہارے نزدیک بظاہر بڑھ رہا ہے، مگر فلا یربو عند اللہ، اللہ کیا نہیں بڑھ رہا، اللہ کیا نہیں بڑھ رہا. اللہ تعالیٰ تو اس کو گھٹا رہا ہے. بظاہر بڑھ رہا ہے، حقیقت میں نہیں بڑھ رہا، برکت کے لحاظ سے نہیں بڑھ رہا، آخرت میں نہیں بڑھے گا. یہاں دنیا میں مصیبتیں آئیں گی اور پانی کی طرح بہہ جائے گا، نہیں بڑھے گا. اور پھر آگے فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ،
اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اولئک هم المضعفون، فرمایا یہی لوگ ہیں جو اپنا مال بڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہاں کا اضافہ کچھ اور ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. یہاں صرف یہ زندگی یہ نہیں ہے کہ جان ہمارے پاس ہے، زندگی یہ بھی ہے کہ جان اللہ کی راہ میں جا رہی ہے. ایسی مال اس کا بڑھنا، غنا، تونگری، مالداری، یہ نہیں ہے کہ حرام کا مال جو ہے وہ ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے. غنا، تونگری، مالداری یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، حلال کا مال آ رہا ہے اور حلال طریقے سے جا رہا ہے. یہ وہ اللہ کے یہاں غنا اور تونگری. تو اس لیے یہاں یہ آیتیں واضح ہیں اور اس میں پیچھے خدا کی حکمت کام کر رہی ہے. ہم اس کو سمجھتے نہیں، اپنی کوانٹٹی میں لگے رہتے ہیں. پھر کیسے کیسے مصائب آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، وہ سب کسی بات کا نتیجہ ہوتے ہیں. ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، پس جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ اس نے پیچھے دے دیا تھا، جو گزر گیا، جو لیا دیا، تو وہ جو لے لیا وہ اس کا ہو گیا. یہ اس وقت کے لیے ہے، اب نہیں، اب تو نصیحت آ چکی. ہاں وہ پہلی دفعہ، ویری فرسٹ ٹائم جب یہ نصیحت پہنچی ان کے لیے فرمایا جو جس نے جو لے لیا، اب وہ پھر اس سے لیا نہیں جائے گا کہ جتنا کھایا نکالو نہیں. اب جب یہ آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، تو قیامت تک اب یہ حلال نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی، وہ حرام ہی رہے گا. تو فرمایا فلو ما سلف وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اس بندے کا جب قرآن نہیں اترا تھا. ومن عاد، ہاں اب یہ فرمایا کہ اب جو لوٹا دوبارہ اس سود کی طرف، اولئک اصحاب النار، تو یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. سود کا عذاب بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ سود کفر نہیں ہے، سود کھانا بال کفر نہیں، مگر عذاب کافروں والا بیان کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سود خور وہ لازماً سود کھاتے کھاتے یہ سمجھتا ہے یہ حلال ہے، اور جو کسی حرام قطعی کو حلال سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے. جی اللہ ماشاء اللہ کوئی بچے اس سے کہ وہ یہ ایسا سمجھے، وہ حرام سمجھ کے کون کھائے گا؟ جب حرام ہی سمجھے گا تو پھر تو بھاگے گا نا وہ. لیکن لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ اب حلال ہے میں نے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے. قرآن نے اس کو حرام قرار دیا اور اس کو حلال کر، تو اس لیے یہ خطرناک بات ہے. فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اولئک ہم فیہا خالدون، فرمایا ہم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور کسی گناہگار سے محبت نہیں کرتا. تو یہ جو فرمایا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو یہ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب یہی ہے جو میں نے بتایا کہ وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے حلال نہیں سمجھا، حرام ہی سمجھا ہے، تو پھر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور گناہ کی سزا زیادہ یہ کہ جہنم کا عذاب ہوگا، مگر ہمیشہ کا عذاب نہیں ہوگا. تو چونکہ عذاب سود خور کا بہت لمبا ہوگا، اس لیے اس کو ہمیشہ سے تعبیر کیا. سود خور کا عذاب بہت لمبا ہوگا، اس لیے کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں. یہ بھی جواب دیا گیا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر اور ہمیں سود سے، حرام کے لقمے سے محفوظ معمون رکھے، اور اس کے حلال کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا ذو الجلال والاکرام. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرما، رزق حرام سے ہمیں بچا، ہمارے بچوں کو بچا، رزق حلال عطا فرما، رزق حلال کی برکت عطا فرما. یا اللہ دنیا آخرت کی آسانی عطا فرما، مشکلیں آسان فرما، تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے نیکوں کے صدقے میں ہم بروں کا بھلا فرما. یا اللہ دنیا آخرت کی آسانی فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حاجی صاحب آپ کی اس لائٹ میں پانی بھر رہا ہے، اس کو نکالنا پڑے گا.